رسول اللہ حضرات، اساتذہ کرام، مہمانان گرامی قدر اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ اجلاس طلبہ دو روزہ طلبہ سیمینار کا افتتاحی اجلاس ہے، اور ہم سب جانتے ہیں یہ ہمارے مدرسے کا ایک امتیاز ہے کہ یہاں سیمینارز کی یا علمی مذاکروں کی ایک روایت رہی ہے، ایک تسلسل رہا ہے۔ مدرسہ ہو یا انجمن طلبہ قدیم ہو، وقفے وقفے سے اس بات کا اہتمام کیا ہے، اس بات کا خیال کیا ہے کہ اس طرح کے پروگرام، خاص طور سے سیمینار یا علمی مذاکرہ، جو ظاہر ہے کہ کسی بھی علمی اور تعلیمی ادارے کے لیے، خاص طور سے ایسا تعلیمی ادارہ جس کا اپنا ایک ویژن ہو، جس کا اپنا ایک خاص نقطہ نظر ہو، جس کا اپنا ایک خاص منہج ہو، تو اس طرح کے ایک تعلیمی ادارے کے لیے اس طرح کے پروگراموں کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے اور اس کی کیا افادیت ہے، اس بات سے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ اور ہم لوگ تو نئی پود کے ہیں، اور یہ میری اپنی یا ہماری یوں کہیے کہ تھوڑی سی وہ ہے، کم علمی ہے کہ ہم پوری طرح سے واقف نہیں ہیں اپنے مدرسے کی تاریخ سے اور اس کی تہذیب سے اور اس کی روایت سے اور اس کی اقدار سے۔ اور جہاں تک مجھے ہوش ہے کہ میں اپنے طالب علمی کے زمانے سے یہ دیکھ رہا ہوں، اور مجھ سے پتہ نہیں کتنا، یعنی ہم لوگوں کا اپنا جو دور رہا ہے یہاں طالب علمی کو، اس سے پتہ نہیں کتنے پہلے سے یہ سلسلہ یہاں رہا ہے۔ تو سیمینارز یہاں طلبہ کے لیے بھی ہوتے رہے ہیں، اساتذہ کے لیے بھی ہوئے ہیں، اور ملک و ملت کے یعنی ایسے سیمینار بھی ہوئے ہیں جس میں ملک و ملت کے اکابرین کو، اکابر علماء کو اور دانشوران کو مدعو کیا گیا ہے، اور نہایت علمی اور فکری موضوعات کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اور یہاں کے سیمینار مختلف حیثیتوں سے بہت ہی کامیاب، بہت ہی پرمغز رہے ہیں۔ مدرسے ہی کی خدمت کا ایک پلیٹ فارم ہے انجمن طلبہ قدیم۔ ظاہر سی بات ہے مدرسے کے فارغین یا مدرسے کے منتسبین کی اپنی ایک انجمن ہے، اور اس کے بھی جو اغراض ہیں، جو مقاصد ہیں، ظاہر ہے مجموعی طور پہ وہ یہی ہے کہ مدرسے کی تعمیر و ترقی اور اس کے استحکام کے لیے لائے عمل تیار کیا جائے، خاکہ اور خطہ تجویز کیا جائے اور اسے روبہ عمل لایا جائے، اور اس طرح کے پروگرام تشکیل دیے جائیں، اس طرح کے منصوبے بروئے کار لائے جائیں جس سے ادارہ ترقی کرے، پھلے پھولے، اس کی شہرت اور ناموری میں چار چاند لگے، اور طلبہ، خاص طور سے طلبہ علمی اور فکری حیثیت سے وہ ترقی کر سکیں، آگے بڑھ سکیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ علمی اور فکری نمود کے لیے سیمینار کی یا علمی مذاکروں کی جو اہمیت ہے وہ مسلم ہے، اور غالباً یہ ہمارے اپنے ادارے کا یہ امتیاز ہے کہ یہاں خالص طلبہ کے لیے سیمینار منعقد کیے جاتے رہے ہیں۔ جہاں تک میں جانتا ہوں، ممکن ہے یہ میری جہالت ہو، میری نادانی ہو، کہ چونکہ میں نے کئی اداروں سے کسب فیض کیا ہے، تو کسی ادارے میں نے خالص طلبہ کے لیے سیمینار ہوتا ہو نہیں دیکھا۔ سیمینار ہوتے ہیں، سمپوزیم ہوتے ہیں، کانفرنس ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، لیکن علمی سیمینار، مذاکرہ، اور صرف طلبہ کے درمیان کی طلبہ ہی مقالہ نگار ہوں، طلبہ ہی اور مقالہ خواں ہو، اور طلبہ ہی جو ہے ڈیبیٹ کریں، بحث کریں، مباحثہ کریں، مناقشہ کریں، سوال جواب کریں، تو شاید اس نوعیت کا سیمینار یہ ہمارے اپنے مدرسے کا امتیاز ہے اور اس کی اپنی ایک شان ہے۔ اور ہمارے مدرسے نے اس کی اہمیت کو ہمیشہ سے سمجھا ہے، اور اسی لیے
ایک تسلسل سے سیمینار یہاں ہوتا رہا ہے۔ تو اس مختصر سی تمہیدی گفتگو کے بعد میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یعنی قبل اس کے کہ پروگرام کا یا اس افتتاحی اجلاس کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، میں بہت ہی ادب سے اسی ادارے کے ایک بہت ہی جلیل القدر فرزند جناب مولانا محمد عارف عمری صاحب، اصلاحی عمری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ ڈائس پر تشریف لے آئیں۔ اسی طرح سے مادر علمی کے ایک اور فرزند ارجمند جناب پروفیسر ابو سفیان اصلاحی صاحب سے بھی بہت ہی ادب سے گزارش کروں گا کہ ڈائس پر تشریف لے آئیں، اور اس ادارے کے ناظم روح رواں جناب ڈاکٹر فخر الاسلام اصلاحی صاحب سے بھی بہت ادب سے گزارش ہے کہ ڈائس پر تشریف لے آئیں۔ جناب ڈاکٹر فیضان احمد اصلاحی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ ڈائس پر تشریف لے آئیں۔ مولانا جاوید احمد اصلاحی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ ڈائس پر تشریف لے آئیں۔ اب اس کے بعد میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس 2 روزہ طلبہ سیمینار کے افتتاحی اجلاس کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، جس کے لیے میں گزارش کروں گا رفیق مکرم جناب مولانا محمد عمران اصلاحی صاحب، استاد شعبہ عربی مدرسہ اصلاح سرامیر سے کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام الہی سے اس افتتاحی اجلاس کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. تلاوت کلام اللہ کے بعد میں عزیزم محمد عادل اور ان کے رفقا سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور ترانہ مادر علمی پیش کریں. عزیزم محمد عادل اور رفقا. یہ ہمارا چمن ہے ہمارا چمن، یہ ہمارا چمن ہے ہمارا چمن، رحمت ازدی اس پہ سایہ فگن، نور شمع یقین زینت انجمن، بوئے ایمان ہے پھیلی چمن در چمن، جوئے عرفان ہے آغوش میں معجزن، یہ ہمارا چمن ہے ہمارا چمن، یہ ہمارا چمن ہے ہمارا چمن، گود میں اس کی پلتے ہیں علم و ہنر، ہر طرف ذوف شاں اس کے شمس و قمر، اس کی مٹی سے اگتے ہیں لال و گوہر، اس کے ذرے ہیں صدراش کے درے عدن، یہ ہمارا چمن ہے ہمارا چمن، یہ ہمارا چمن ہے ہمارا چمن، خدمت خلق ہی اس کی تقدیر ہے، اس کے پیش نظر دین کی تشہیر ہے، اور علوم جدیدہ کی تطہیر ہے، اس کا مقصد ہے تجدید علم کہن، یہ ہمارا چمن ہے ہمارا چمن، یہ ہمارا چمن ہے ہمارا چمن، اپنے سینوں میں رکھتے ہیں ہم ولولے، ہم سے سیکھیں چلن مشرقی من چلے، درس تہذیب لے مغربی حوصلے، ہر روش اس کی گہوار علم و فن، یہ ہمارا چمن ہے ہمارا چمن، یہ ہمارا چمن ہے ہمارا چمن، زور باطل سے آنکھیں ملاتے ہوئے، جان دیں حق پہ ہم مسکراتے ہوئے، کانپ اٹھے سامنے کفر آتے ہوئے، ہم سے لرزا برندہ میں ہو اہرمن، یہ ہمارا چمن ہے ہمارا چمن،
یہ ہمارا چمن ہے ہمارا چمن، یہ بہاریں ہیں تعبیر خواب شفیع، چار سودوں فگن ماہتاب شفیع، یوں درخشاں ہوا آفتاب شفیع، شرق سے غرب تک جس کی پھیلی کرن، یہ ہمارا چمن ہے ہمارا چمن، یہ ہمارا چمن ہے ہمارا چمن، کار فرما یہاں روح دین متین، مرکز فکر اس کا کتاب مبین، اس کا دستور تقلید جامد نہیں، اس میں فکر فراہی کا ہر سو چلن، یہ ہمارا چمن ہے ہمارا چمن، یہ ہمارا چمن ہے ہمارا چمن، گوشے گوشے میں اخلاص شبلی نہاد، شمع اقبال جلوہ فگن ہے یہاں، اختر حسن کا ایثار ہر سو عیان، جس نے اس پر فدا کر دیے جان و تن، یہ ہمارا چمن ہے ہمارا چمن، یہ ہمارا چمن ہے ہمارا چمن، وہ رشید فراہی متاع گراں، جس سے سر سبز و شاداب ہے گلستان، جس کے ایثار سے ہیں بہاریں جوان، اختر مسلمی بھی ہے ننگے چمن، یہ ہمارا چمن ہے ہمارا چمن، یہ ہمارا چمن ہے ہمارا چمن۔ یہ ہمارا چمن ہے ہمارا چمن۔ ترانے مادر علمی کے بعد میں گزارش کرنا چاہوں گا جناب ڈاکٹر کلیم احمد اصلاحی صاحب سے، جناب ڈاکٹر کلیم احمد اصلاحی سیکریٹری انجمن طلبہ قدیم مدرسۃ الاصلاح سے، کہ آپ تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ جناب ڈاکٹر کلیم احمد اصلاحی صاحب۔ حامدا و مسلیم بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر ذی وقار جناب ڈاکٹر فخر الاسلام اصلاحی صاحب، ناظم مدرسۃ الاصلاح، جناب محمد جاوید اصلاحی صاحب صدر انجمن طلبہ قدیم مدرسۃ الاصلاح، مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر فیضان احمد اصلاحی صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر نیشنل آرکائیوز آف انڈیا دہلی، جناب مولانا محمد عارف عمری صاحب، ناظم مدرسہ عزیزیہ میرا روڈ مہاراشٹرا، جناب پروفیسر ابو سفیان اصلاحی صاحب شعبہ عربی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، ذمہ داران مجلس انتظامی مدرسۃ الاصلاح و مجلس انتظامی انجمن طلبہ قدیم مدرسۃ الاصلاح، اساتذہ کرام، طلبہ عزیز و دیگر مہمانان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں بارگاہ خداوندی میں نذرانے شکر و سپاس پیش کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے بہت ہی تھوڑے عرصے میں اتنے بڑے سیمینار کے انعقاد ممکن ہو سکا۔ محترم حضرات، آپ حضرات کو یہاں سیمینار ہال میں جلوہ افروز دیکھ کر خوشی و مسرت کے جو جذبات میرے سینے میں موجزن ہیں، ان کے اظہار و بیان کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔
آپ نے ہماری ایک آواز پر اپنی قیمتی و مصروف ترین اوقات کی قربانی دی، اس کے لیے ہم آپ کے ممنون و مشکور ہیں۔ بلا شبہ یہ آپ کی علم دوستی، اپنے اساتذہ اور شخصیات کے تئیں عقیدت مندی اور مدرسۃ الاصلاح سے آپ کے تعلق خاطر کی علامت ہے۔ محترم حاضرین، سیمینار کی یہ رسم موجودہ دور میں نئی نہیں سہی مگر دلچسپ اور نہایت سود مند ہے۔ اہل علم کو خراج عقیدت کے لیے سب سے موضوع مناسب ہے۔ انجمن طلبہ قدیم کی طرف سے امام فراہی، مولانا امین حسن اصلاحی، مولانا صدر الدین اصلاحی، مرحوم اساتذہ مدرسۃ الاصلاح اور یہ پر سیمینار منعقد کیے جا چکے ہیں۔ اسی سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی آج کا یہ سیمینار ہے۔ میرے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ اسلاف کی تیسری اور چوتھی نسل کی یاد میں یہ شاندار بزم سجانے کا مجھے موقع ملا۔ محترم حاضرین، آج کا یہ سیمینار مدرسۃ الاصلاح کے انجیال سپوتوں اور کتاب اللہ کے مخلص خادمین کے نام موسوم ہے، جن کی حیات قابل رشک و تقلید رہی ہے۔ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ مدرسۃ الاصلاح کو 1 صدی سے زائد عرصہ سے یہ انفرادیت حاصل رہی ہے کہ اس نے کتاب اللہ کی تعلیم کو اپنا مطمع نظر بنایا اور اسی منہج پر گامزن رہتے ہوئے اس کو بڑی حد تک کامیابی بھی نصیب ہوئی۔ اس کے وابستگان دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل کر کتاب اللہ کی تعلیم و تفہیم پر اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ آج انہیں کی خدمات کو سراہنے، ان کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ سیمینار منعقد کیا گیا ہے، جس میں ان اصلاحی شخصیات کی زندگی کے مختلف گوشوں پر یہ اہل قلم طلبہ روشنی ڈالیں گے۔ مختلف اجلاس میں ان اہل علم کی علمی خدمات کے تذکرے ہوں گے انشاءاللہ۔ طلبہ عزیز، آپ لوگ لائق مبارکباد ہیں کہ آپ نے ان شخصیات پر پڑھا، سمجھا، معلومات یکجا کی اور لکھا اور اسے آج یہاں پیش کریں گے۔ میں آپ کو نہایت خلوص اور محبت کے ساتھ مرحبا کہتا ہوں۔ اس سیمینار کو کامیاب بنانے کے لیے آپ ہمتن مصروف رہے، اس کے لیے دل کی گہرائیوں سے آپ ممنون و مشکور ہوں۔ میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مالک آپ کی کوششوں کو کامیاب اور آپ کے مستقبل کو تابناک اور مدرسہ کی نیک نامی کا ذریعہ بنائے۔ اور آخر میں تمام معاونین، بہی خان مدرسہ، وابستگان انجمن کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام کے انعقاد کے لیے قابل قدر تعاون پیش کیا۔ خاص طور پر انجمن کی مختلف شاخوں کی جانب سے پیش کیے گئے تعاون کے لیے، بالخصوص انجمن طلبہ قدیم شاخ مئو، شاخ علی گڑھ، شاخ دہلی و شاخ ممبئی و دیگر یونٹس۔ محترم حاضرین، اس سیمینار میں جو خوبی اور بہتری نظر آئے وہ خدا کے فضل و کرم اور ہمارے مخلص ساتھیوں کی انتھک کوششوں کا ثمرہ ہے، اور جو خامیاں اور کمیاں رہ گئیں میں اپنی کمزوریوں کا نتیجہ سمجھتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں وہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب اس کے بعد میں آپ کو ایک ایسی شخصیت سے روبرو کراؤں گا جن کی نسبت سے اگر یہ شعر کہا جائے تو کچھ بیجا نہ ہوگا کہ میں اپنے گھر میں آیا ہوں مگر انداز تو دیکھو، میں اپنے آپ کو مانند مہمان لے کے آیا ہوں۔ میری مراد جناب مولانا عارف عمری صاحب سے ہے۔ آپ اس اجلاس کا کلیدی خطبہ ارشاد فرمائیں گے انشاءاللہ۔ مولانا کی شخصیت یوں تو محتاج تعارف نہیں ہے، لیکن جو مدرسے کی نئی پود ہے، جو نئی پیڑھی ہے، شاید وہ آپ سے زیادہ واقف نہ ہو، اس لیے میں بہت اختصار کے ساتھ، مولانا کا وطن شیخوپور ہے، اعظم گڑھ سے شمال شیخوپور موضع ہے، یہاں کے ممتاز فارغین میں سے ہیں۔ جامعہ دارالاسلام عمر آباد سے کسب فیض کیا، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے بھی اکتساب کیا، اور ہمارے اپنے اعظم گڑھ ہی کیا پوری علمی دنیا کا مایہ ناز ادارہ تحقیقی اور تصنیفی حیثیت سے دارالمصنفین سے بھی آپ ایک رفیقی حیثیت سے وابستہ رہے، اور بہت سے آپ نے علمی اور فکری اور وقی مضامین تحریر کیے، اور آپ کی ایک کتاب تذکرہ مفسرین ہند بہت مشہور ہے، بہت معروف ہے، اسے ہم سب کو دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ ہمارے ادارے سے اس کتاب کی بڑی گہری نسبت بھی ہے۔ تو ان مختصر تعارفی کلمات کے ساتھ میں بہت ہی ادب سے جناب مولانا محمد عارف عمری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لے آئیں اور کلیدی خطبہ ارشاد فرمائیں۔
اصلاحیوں کی پرانی خدمات کے حوالے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ صدر جلسہ یا صدر سیمینار اور تمام اصلاحی برادران، اس میں اساتذہ بھی ہیں، طلباء بھی شامل ہیں، میں عزیز طلباء کو اس سیمینار کے انعقاد پر پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شاید 3-4 سال پہلے اصلاحی شخصیات کے موضوع پر ایک سیمینار ہوا تھا طلبہ ہی کا، جس میں مجھے شرکت کا موقع ملا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر کس قدر جذبہ ہے پڑھنے کا، مطالعے کا اور اس کو پیش کرنے کا۔ میرا آج کا موضوع ایک محدود وقت کے اندر اصلاحی فضلاء کی قرآنی خدمات کو پیش کرنے کا ہے۔ یہ بات ہم آپ سب جانتے ہیں کہ 19ویں صدی کے اخیر میں تحریک ندوہ پورے ہندوستان کے پیمانے پر چلی اور لکھنؤ اس کا مرکز تھا۔ اگر اس کا ایک چھوٹا سا ویژن دیکھا جائے تو وہ تحریک اصلاح المسلمین تھی، جو سرائے میر کے آس پاس کے قریات کے اندر اصلاح معاشرہ کا کام کر رہی تھی۔ دونوں تحریکوں کو اپنے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے اداروں کی ضرورت تھی۔ چنانچہ تحریک ندوہ کے بطن سے دارالعلوم نہضت العلماء قائم ہوا اور انجمن اصلاح المسلمین کے لوگوں کے ذریعے مدرسۃ الاصلاح قائم ہوا۔ دونوں کے درمیان فکری اشتراک تھا، وسعت نظری کا، اتحاد کا، عدم تشدد کا، اور یہ چیز وہاں بھی تھی اور یہاں بھی تھی۔ ندوے سے مدرسۃ الاصلاح کا ابتدائی تعلق بہت واضح تھا۔ یہاں کے ابتدائی اساتذہ میں مولانا عبدالرحمن نگرامی ندوی، مولانا سعید بندی والے ندوی، مولانا شبلی متکلم ندوی، یہ اس سلسلے کی اہم کڑی ہے۔ یہ مدرسے کا گویا ایک اجمالی تعارف ہے، لیکن اس مدرسے کو اس خاصیت کے ساتھ ساتھ جب 1920 میں مولانا فراہی کی سرپرستی حاصل ہوئی اور انہوں نے مدرسے کے اندر قیام شروع کیا، تو جو فکر انہوں نے اپنے ذہن و دماغ میں آباد کی تھی، جس پر ظاہر ہے وہ نہ جانے کب سے غور کرتے رہے ہوں گے۔ مولانا نے کہیں لکھا ہے کہ سورہ قصص پر غور و تدبر کے درمیان نظام کا تصور میرے ذہن پہ چھایا۔ ہم اس کو ایک گلقہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے، پھر آدمی وہیں سے سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی فکر کا مرکز اسی مدرسے کو بنایا، یہاں اپنے شاگردان رشید کو تیار کیا، اور اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کا جو فکری منہج تھا اس کو آگے بڑھانے میں مدرسۃ الاصلاح کے فضلاء نے بڑا حصہ لیا۔ اس سلسلے میں کئی جہتیں ہیں اور ان تمام جہتوں پر میں مختصراً اشارہ کرنا پسند کروں گا۔
پہلی چیز تو یہ ہے کہ مولانا فراہی کے مسودات، ان کی تحقیقات، وہ مدرسۃ الاصلاح آنے سے پہلے کبھی شائع نہیں ہوئی۔ ان کا زمانہ کراچی میں گزرا، علی گڑھ میں گزرا، حیدرآباد میں بہت نمایاں حیثیت سے رہے۔ ان کے شاگردوں کی ایک تعداد تھی، لیکن جو ان کا مخصوص اپنا نقطہ نظر تھا اس کو انہوں نے ظاہر کرنا مناسب سمجھا صرف اسی کیمپس میں، اس لیے کہ وہ بالکل ایک نئی چیز تھی اور اس کا تحمل اور ادراک ظاہری نگاہ میں کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ شاید یہ چیز ان کے پیش نظر تھی، اس لیے انہوں نے اپنے مخصوص تلامذہ کو قرآن مجید پڑھایا اور اپنے مسودات گویا ان کے حوالے کیے، اور میری ناقص معلومات کے مطابق صرف ایک کتاب ان کی الایمان فی اقسام القرآن، وہ ان کی حیات میں چھپنے کے لیے دارالمصنفین سے مصر بھیجی گئی اور اسی درمیان میں ان کا انتقال ہوا۔ بقیہ کتابیں جتنی ان کی تفسیر سے متعلق ہیں وہ ان کی وفات کے بعد شائع ہوئیں۔ تو ایک منہج یا ایک حیثیت یا ایک نقطہ یہ تھا کہ مولانا کے مسودات کو مرتب کرنا، ان کو قابل اشاعت بنانا اور علمی دنیا میں پیش کرنا۔ اس سلسلے میں سب سے نمایاں کردار مولانا اختر حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ان کے معاونین بھی تھے، مولانا امین حسن صاحب نے ان کی معاونت کی اور لوگوں نے بھی کی، لیکن یہ سب سے اساسی کردار اس میں مولانا اختر حسن صاحب کا ہے۔ اور ان دو بزرگوں کے بعد اگر تیسرا نام کوئی لیا جا سکتا ہے تو وہ مولانا بدر الدین اصلاحی مرحوم کا ہے، جنہوں نے اپنے دیباچوں کے ذریعے ان کتابوں کو شائع کیا۔ اور کسی حد تک چوتھا نام بعد میں اگر ہم لے سکتے ہیں تو استاد گرامی مولانا اجمل ایوب اصلاحی صاحب کا، جنہوں نے مولانا کے بہت سے ناتمام مسودات کا تعارف بھی کرایا۔ یہ ایک جہت ہے۔ دوسری جہت ہے اردو خواں طبقے کے لیے اس کا تعارف کرانا۔ بنیادی طور پر مولانا کی تمام تحریریں بجز سورہ اخلاص کے عربی میں اور غائب درجہ ایجاز کے ساتھ ہے، اور میں تو بہت وثوق کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ مولانا کو سمجھنے کے لیے اصل عربی متن کا پڑھنا ضروری ہے۔ ترجمہ صرف اس لیے کیا گیا تاکہ اس سے ایک عمومی فضا بنے، اور اس سلسلے میں مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا نمایاں کردار ہے۔ انہوں نے مولانا کے تقریباً تمام کتابوں کا ترجمہ کیا، اور شاید ہی کوئی حصہ بچا بہت بعد میں ہمارے استاد محترم پروفیسر عبید اللہ فراہی مرحوم نے اس میں اضافہ کیا۔ یہ دو شخصیات گویا ترجمے کے باب میں ہم کو مدرسۃ الاصلاح کے فضلاء میں نظر آتی ہیں۔ تیسرا میدان جو زیادہ اہم ہے اور بنیادی نوعیت کا میدان ہے وہ ہے مولانا فراہی کے افکار کی روشنی میں غور و تدبر کرنا، نتائج کا استخراج کرنا، اور اسی منہج پر قرآن مجید کو پڑھنا اور پڑھانا۔ اس میں اصلاحی فضلاء کی ایک پوری جماعت ہے جو نسلاً بعد نسلاً چلتی آ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت چوتھی نسل ہے، اس لیے میں نے کچھ نام لکھے صرف نمائندگی کے طور پر، جس میں ایک احصا مراد نہیں ہے، بلکہ یہ دکھانا مراد ہے کہ مولانا فراہی کے بعد پھر ان کے بعد الگ الگ نسلوں میں جو نمایاں لوگ رہے ہیں ان کا نام میں نے لکھا۔ ظاہر مولانا کے شاگردوں میں ہمیشہ یہ دو نام ستاروں کی طرح نظر آتے ہیں، مولانا اختر حسن اصلاحی اور مولانا امین حسن اصلاحی۔ یہ مولانا کے براہ راست شاگرد ہیں، ان کی فکر کے امین ہیں، اور جنہوں نے اپنے بعد کی نسلوں کو اس فکر کو آگے بڑھایا۔ اس کے بعد کی نسل میں
اس منہج پر کام کرنے والے یا سوچنے والے یا نتائج کو پیش کرنے والے میرے نزدیک دو نام ہیں، ایک مولانا ابواللیث اصلاحی ندوی، دوسرے مولانا داؤد اکبر اصلاحی۔ ان دونوں نے بھی اسی انداز سے کام کیا۔ ان کے بعد تیسری نسل آئی، اس تیسری نسل میں مولانا عنایت اللہ سبحانی اور ڈاکٹر الطاف احمد اعظمی، جن میں ایک تو مرحوم ہو گئے لیکن دوسرے الحمدللہ بقید حیات ہیں۔ انہوں نے بھی اسی فکر کو اور منہج کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنایا، اور آج بھی الحمدللہ یہ سلسلہ قائم ہے۔ ہمارے برادر محترم مولانا عمر اسلم اصلاحی مدرسۃ الاسلام ہے، مولانا نعیم الدین اصلاحی جامعۃ الفلاح میں اس فکر کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور سلسلہ چل رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اس میں احساء مراد نہیں ہے، بلکہ صرف ایک نمائندگی مراد ہے کہ یہ فکر مسلسل قائم رہی اور اس جہت پر لوگ غور کرتے رہے، اپنے نتائج کو پیش کرتے رہے، کتابوں کی شکل میں، مقالات کی شکل میں، اور یہ فکر لوگوں میں عام ہوتی رہی۔ یہ تو وہ اصلاحی فضلہ ہو گئے جنہوں نے مولانا فراہی کی فکر کو اپنا مشن بنایا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے بھی فضلہ ہیں جن کا مولانا فراہی کی فکر سے تعلق نہیں، بلکہ ان کی اپنی الگ سوچ تھی۔ ان میں نمایاں ترین نام مولانا صدر الدین اصلاحی کا ہے، جنہوں نے مولانا مودودی علیہ الرحمہ کی تفسیر تفہیم القرآن کی تلخیص کی۔ خود انہوں نے تحریر القرآن کے نام سے اجزاء لکھے، لیکن وہ اس فکر کے پابند ہو کر کے ہم کو نظر نہیں آ رہی۔ دوسرا نام اگر لیا جائے تو مولانا وحید الدین خان ہیں، جنہوں نے تفسیر القرآن لکھی، وہ بھی اصلاح کے فارغ تھے۔ ان کا بھی منہج اور نہج بالکل ہی اس سے الگ تھا، لیکن بہرحال مدرسے کی نسبت کے تعلق سے قرآن مجید پر کام کرنے والے لوگوں میں سے ان لوگوں کا نام لیا جا سکتا ہے۔ میں نے کچھ نوٹ تیار کیے تھے اور اسی کی روشنی میں گفتگو اس کیفیت کے ساتھ کرنا پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے وقت سے آگے نہ بڑھوں۔ یہ تو افرادی کوششیں رہیں، اس کے علاوہ اجتماعی طور سے بھی مدرسۃ الاصلاح نے یا یہاں کے فارغین نے علامہ فراہی کے تعلق سے کوششیں کی۔ ان میں سب سے پہلی کوشش دائرہ حمیدیہ کا قیام ہے، جو سنگ میل ہے، جس نے مولانا فراہی کے مسودات کو شائع کیا، مولانا کی کتابوں کا ترجمہ شائع کیا، اور گویا فکر فراہی کو متعارف کرانے میں سب سے پہلا ادارہ ہے۔ دوسرا ادارہ علوم القرآن ہے، جو آج بھی قائم ہے اور 40 سال پر اس کی خدمات محیط ہیں۔ یہ بھی مولانا فراہی کی فکر کو نمایاں کرنے میں بہت نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ تیسری خدمت خود آپ کی انجمن طلبہ قدیم نے انجام دی، بالخصوص مرزا اشفاق صاحب مرحوم کے زمانے میں، کہ انہوں نے بہت سی ایسی کتابیں جو ناپید ہو چکی تھیں، جب وہ انجمن کے جنرل سیکریٹری تھے، انہوں نے ان کتابوں کو شائع کیا۔ اور چوتھا ادارہ وہ مولانا امین حسن اصلاحی کا قائم کردہ ادارہ ہے، جہاں اصلاحی فضلہ ان کو ہاتھ نہیں ملے، لیکن انہوں نے وہاں ایسے لوگوں کی تربیت کی جو ان کے خاص شاگرد ہوئے۔ خالد مسعود صاحب کا خاص طور سے نام لیا جا سکتا ہے، جنہوں نے مسجد اصلاح صرف پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا جب وہ مولانا کے سیمینار میں آئے تھے، لیکن یہ پوری ٹیم تیار کی، اور اس ادارے نے بھی قرآنیات پہ کام کیا ہے۔ تو یہ ساری خدمات جو اجتماعی انداز کی ہیں، یہ خدمات بھی گویا مدرسۃ الاصلاح کے کھاتے میں جاتی ہیں، کہ جس طرح سے افرادی خدمات ہیں اسی طریقے سے اجتماعی خدمات بھی ہیں۔ اب یہاں میں نے ایک سوال ذرا قائم کیا ہے، ممکن ہے آپ حضرات اس سے اتفاق نہ کریں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سیمینار کا مطلب یہ ہے کہ باتیں اپنی رکھی جائیں، اختلاف بھی ہو، اتفاق بھی ہو، اور یہ مدرسے ہی کی دین ہے۔ ہم بھی، ہمارے برادر عزیز نے کہا کہ طلباء کا سیمینار، طلباء نے بڑوں کے سیمینار میں بھی مدرسۃ الاصلاح کے سیمینار کی ایک امتیاز ہے۔ سیمیناروں میں مقالہ خوانی ہوتی ہے،
لیکن جتنا عمدہ ڈیبیٹ مولانا فراہی کے سیمینار میں ہوا تھا اس کی یادیں آج لگ بھگ 30-35 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہے۔ 3 دن کا وہ سیمینار اس کو کہتے ہیں جہاں علمی بحث ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کا یہ سیمینار روایتی انداز کا سیمینار نہیں ہے، بلکہ جستجو کا ہے، حقیقت کو پانے کا ہے۔ میرے ذہن میں یہ ایک سوال آیا جب مجھ کو یہ موضوع دیا گیا کہ مولانا فراہی کے انتقال پر تقریباً 1 صدی گزرنے جا رہی ہے۔ 100 سال کے عرصے میں ان کی اس فکر قرآنی کو جتنا متعارف ہونا چاہیے تھا اوساط علمی میں، کیا اتنا وہ متعارف ہو چکی ہے؟ تو مجھے محسوس ہوا کہ نہیں، بلکہ ہمارے یہاں درآمد چیزیں زیادہ ہیں۔ علم تفسیر معصور کی شکل میں ابن کثیر بھی ہیں، معقول کی صورت میں راضی بھی ہیں، لیکن مولانا فراہی کا جو ایک نقطہ نظر ہے، چند لوگوں نے اس کو یا تو اصلاحی فضلاء نے اس کو اپنا موضوع بنایا، یا ان کی کوششوں سے چند 1 عرب عالموں نے بنایا۔ اس کو وہ عوامی یا علمی حلقے میں عام مقبولیت حاصل نہیں ہو سکی جیسا کہ اس کا حق تھا، اور میں جو سمجھتا ہوں کہ اس کے بھی پیچھے اسباب کو تلاش کرنا چاہیے، تو میں نے اس کے چند اسباب تلاش کیے ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے تاریخی اس پس منظر میں مولانا فراہی کی کتابوں کی اشاعت پر وہ توجہ نہیں دی جیسا کہ زمانہ ترقی کرتا رہا۔ ابتدائی زمانے میں جو کتابیں چھپیں وہ تقریباً 50-60 سال کے بعد اس کی طبع ثانی ہوئی۔ اس زمانے میں دنیا کتنی ترقی کر گئی، ہم اس میں پیچھے رہے، اور وہ چونکہ اصل کتابیں عربی میں تھیں اس لیے جدید قالب میں چند کتابیں آ سکیں، جو پورا سرمایہ تھا وہ عالم عرب میں اس کو پوری طرح سے مشتہر کرنے میں ہم ناکام رہے۔ بعد میں احساس ہوا آج کل اس سلسلے میں کام ہو رہا ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ مولانا فراہی کو متعارف کرانے کے لیے اردو خاں حلقہ ہے نہیں، بلکہ ان کو متعارف کرانے کے لیے وہ حلقہ ہے جو صرف عربی جانتا ہے، عربی پڑھتا ہے، عربی بولتا ہے، اس لیے کہ مولانا کی تمام چیزیں عربی ہیں، اور وہاں پہ ہماری جو کوشش ہونی چاہیے تھی وہ کوشش میرے اپنے ناقص خیال میں ماضی میں اتنی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ہم نے مولانا فراہی کے مسودات پر کوئی حاشیہ لگانا اپنے لیے گناہ سمجھا، جبکہ بعض چیزیں ایسی تھیں جہاں ہم کو ان کی تحریروں میں حاشیہ لگا کے وضاحت کرنے کی ضرورت تھی۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ان کی وجہ سے وہ ایک اشتباہ پیدا ہوتا ہے اور مغالطہ پیدا ہوتا ہے، اور مغالطہ کبھی پیدا ہوتا ہے کبھی پیدا کیا جاتا ہے۔ میں صرف ایک مثال دوں گا تاکہ اس کے ذریعے سے بات واضح ہو جائے۔ مولانا نے تفسیر کے اصول جو مرتب کیے ہیں ان میں یہ کہا ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، بنیادی طور پر قرآن ایک ماخذ اول ہے، اور اس کی وضاحت کے لیے خارج سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اصولی بات ہے یہ۔ البتہ یہ ہے کہ مزید اس کو سمجھنے کے لیے انہوں نے کہا کہ حدیث کا سہارا لیا جا سکتا ہے اور صحف سماویہ۔ ہمارے یہاں لوگ بھڑک جاتے ہیں کہ صاحب دیکھیے حدیث کو قدیم محرف آسمانی کتابوں کے برابر کر دیا، جبکہ یہاں حدیث سے مراد احادیث مرفوعہ اور صحیحہ نہیں ہے، بلکہ حدیث سے مراد وہ روایتیں ہیں جو تفسیر میں اسرائیلی روایتیں آ گئی۔ خود مولانا فراہی نے یہ جگہ لکھا ہے کہ اس باب میں مرفوع روایتیں نہ کے برابر ہیں، وہ ہوتی تو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک ہوتا، لیکن تفسیری اقوال
وہ روایتیں جو موقوف یا منقطع کا درجہ رکھتی ہیں، جو کعب احبار کے حوالے سے آئی ہیں ان سے استفادہ کرنا، اور محرف کتب سماوی سے افادہ کرنا مولانا فرائی کے نزدیک یکساں درجہ رکھتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں۔ اس کی وضاحت ہم نہیں کر پاتے، ہم الجھ جاتے ہیں، ہمارے اوپر الزام لگنا شروع ہوتا ہے کہ صاحب حدیث کو اور توریت کو برابر کر دیا، محرف تیروت کو برابر کر دیا، حالانکہ اس سے مراد یہ ہیں، جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے، کہ حدیث سے مراد احادیث متواترہ نہیں ہے، سنت نہیں ہے، عملی تواتر کی حدیثیں نہیں ہیں، بلکہ وہ انفرادی روایتیں ہیں جو روایتیں کی تائید میں نقل کی جاتی ہیں۔ اور اہل علم ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ حدیث کی اتنی کتابیں ہیں، تمام کتابوں میں صرف 2 کتابیں ایسی ہیں جن میں کتاب التفسیر ہے، بلکہ کسی کتاب میں کتاب التفسیر نہیں۔ امام بخاری نے کتاب التفسیر کا باب رکھا ہے، امام ترمذی نے رکھا ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے اور حدیث ایک مستقل موضوع۔ تو یہ دوسرا ایک میرے نزدیک یہ ضرورت ہے کہ مولانا فراہی کی ان مسودات کے تعلق سے اہل نظر، اہل فکر جو ان کو پڑھنے والے ہیں، وہ اس طرح کی چیزیں جو مغالطہ دیتی ہیں ان مغالطے والی چیزوں کی وضاحت کریں۔ بدقسمتی سے اس کا الٹا ہوا، ہم نے اس الزام کو حقیقت سمجھ کے اپنے اوپر تسلیم کر لیا، اور یہ گویا لوگوں میں متعارف ہو گئے کہ صاحب ہم تو حدیث کو نہیں مانتے تو قرآن کو مانتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا پہلو ہے جس کی وجہ سے اس فکر کو قبولیت حاصل نہیں ہوئی۔ اور تیسری بات وہ یہ تھی کہ تھوڑی سی ہمارے یہاں بے احتیاطی بھی ہوئی ہے۔ ہمارے بعض محققین نے احادیث مرفوعہ کو بھی اپنے نقطۂ نظر کے لحاظ سے جس طرح سے اس کی تعویلات کی، یا اس سلسلے میں جس طرح سے طریقہ کار اختیار کیا ہے، وہ متقدمین کے اصول کے مطابق نہیں ہے، تو اس سے بھی نقصان پہنچا ہے۔ ظاہر وہ ان کی انفرادی رائے ہے، لیکن وہ مولانا فراہی کی طرف اس کی نسبت کر دینا اور مکمل طور سے فکر فراہی کو اس کا آئینہ اور نمائندہ کہنا یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو ابھی صاحب فن ہوتے ہیں ان کی اپنی انفرادی رائے ہوتی ہے۔ تو یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کی، ورنہ ایک بڑا لمبا طبقہ ہے اور میں نے چند نام پیش کیا آپ حضرات کے سامنے۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں سارے لوگوں کے نام اس لیے نہیں لے سکا کہ وقت کی قلت تھی، بہت سے لوگوں نے کام کیے ہیں اور اسی نہج پر کام ہونا چاہیے، اور یہ مدرسہ تو کسی فکر کا نمائندہ مدرسہ کہا جاتا ہے اور اس کی یہی پہچان ہے۔ میں بار بار یہاں کے منتظمین سے درخواست کرتا چلا آ رہا ہوں اور آج پھر کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں تخصص القرآن کا شعبہ ہونا چاہیے۔ تخصص القرآن کا شعبہ ایسا ہونا چاہیے جس میں ہم صرف مولانا فراہی کو نہ پڑھائیں بلکہ دیگر تفسیروں کو بھی پڑھائیں، تاکہ موازنے کا صحیح سلیقہ آ جائے۔ ہمارے طلباء بعض اوقات وہ دیگر تفاسیر کے ناموں سے واقف ہوتے ہیں، ان کی شکل نہیں دیکھ پاتے، یہ طریقہ بھی ذرا مناسب نہیں ہے۔ بس میں انہی باتوں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اقول قولی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔